لوگ حیران ہوتے ہیں کہ بڑے لوگ گھر کی ملازماؤں سے شادی کیسے کر لیتے ہیں، جبکہ وہ نہ پڑھی لکھی ہوتی ہیں اور نہ خاندانی لحاظ سے ان کے برابر ہوتی ہیں، لیکن ایسی انہوتی ہوتی رہتی ہے۔ میری کہانی بھی کچھ اس طرح کی ہے، جسے سن کر آپ ایک دفعہ تو ضرور حیران ہوں گے۔ ہم رحیم پار خان کے گاؤں میں رہا کرتے تھے۔ والد کوئی کام نہیں کرتے تھے، ہم دونوں بہنیں تھیں۔ بڑی بہن کی شادی والد صاحب نے اپنے بھتیجے سے کر دی، جبکہ اس کی عمر اس وقت صرف 14 برس تھی۔ اس بیچاری کو ایک جواری کے پلے بندے باندھ دیا گیا تھا۔ جس علاقے سے ہمارا تعلق ہے، وہاں آج بھی غربت عام ہے اور وہاں جوئے کی لت بھی عام ہے۔ اکثر مرد نکمے ہوتے ہیں، سارا دن ادھر ادھر پھرتے رہتے ہیں یا ٹولیوں کی شکل میں بیٹھ کر جوا کھیلتے ہیں، جبکہ عورتیں محنت مزدوری کر کے بچوں کا پیٹ پالتی ہیں۔ یہاں تک کہ ہمارے کچھ عزیز تو بھیک بھی مانگتے ہیں۔ زیادہ تر ہمارے رشتہ دار روزی روٹی کی تلاش میں بڑے شہروں کی طرف نقل مکانی کر جاتے ہیں۔ میری خالہ کا خاندان کراچی گیا تو ان کو محنت مزدوری کے عوض اچھے پیسے ملنے لگے۔ خالہ کی 4 بیٹیاں تھیں۔ وہ ماں کے ساتھ کوٹھیوں میں گھریلو کام کاج کرنے لگی۔ ایک بیٹا رکشہ چلاتا اور دوسری درزی کی دکان پر بیٹھ گیا، جبکہ خالو چوکیداری کرنے لگے۔ جب گھر کا حرف لگے تو مفلسی کو بھاگتے ہوئے دیر نہیں لگتی۔ جب خالہ اور ان کے گھر والے آتے تو ان کے ٹاٹ دیکھنے کے لائق ہوتی۔ وہ سب اچھے کپڑے حلیے سے خوشحال گھر کے افراد نظر آتے۔ پڑوسی اور اس کے رشتہ داروں کی نگاہوں میں بھی عزت ملنے لگی۔ ادھر ہمارے گھر 2 وقت کا کھانا بھی مشکل سے پورا ہوتا تھا۔ خالہ نے جب ہمارے حالات دیکھے تو امی کی ہمت بندھائی کہ میرے ساتھ تم بھی کراچی چلو۔ وہاں کوٹھیوں میں کام مل جاتا ہے، تنخواہ بھی اچھی ملتی ہے۔ تمہاری گاؤں میں نہ کوئی زمین ہے نہ روزی کشادہ ہے، پھر ویسے بھی یہاں کیا رکھا ہے؟ بھوک اور لاچاری کے سوا یہاں کچھ بھی نہیں۔ اماں نے ابا سے ذکر کیا۔ وہ بولے میں تو اپنی مٹھی میں ہی دفن ہوں گا، پردیس کے دھکے کھانے کیوں جاؤں؟ تم نے جانا ہے تو جاؤ، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ ہاں، مجھے ہر ماہ 5-7 ہزار روپے بھجوا دیا کرو تاکہ میں یہاں پر اتنا گزارا کر سکوں۔ تمہارے جانے کے بعد مجھے یہاں بھیک نہ مانگنی پڑے۔ یہ سودا اگرچہ مہنگا تھا، پر ماں کو مہنگا لگا کہ بدلے میں شہر جا کر کمانے کی اجازت مل گئی تھی۔ وہ مجھے اور چھوٹے بھائی کو لے کر خالہ کے ہمراہ کراچی آ گئی۔ وہ یہاں بڑے بڑے بنگلوں کے قریب ایک کچی بستی میں کرائے کے مکان میں رہتی تھی۔ کچھ دن ہمیں خالہ کے ساتھ رہنا پڑا۔ ان کی ایک بیٹی میری ہم عمر تھی جو قریبی اسکول میں پڑھنے جاتی۔ وہ 5ویں کلاس میں تھی۔ مجھے بھی پڑھنے کا شوق تھا۔ میں نے ضد کی کہ میں سمینہ کے ساتھ اسکول جاؤں گی۔ خالہ نے ماں سے کہا، اسکول کی فیس معمولی سی ہے، جب تک کوئی کام نہیں ملتا اسے اسکول میں داخل کرا دو۔ 4 جماعتیں پڑھ لے گی تو تمہیں دعائیں دے گی۔ یوں انہوں نے مجھے اسکول میں داخل کرا دیا۔ والدہ کا کوئی خیال تھا کہ میں ان کے ساتھ کوٹھیوں میں جا کر ان کا ہاتھ بٹاؤں گی، کیونکہ والد اور بڑے بھائی کو ہر ماہ گاؤں رقم بھجوانے کا معاہدہ ہو چکا تھا اور یہاں ہمارے پلے کچھ نہ تھا، جبکہ غربت تھی کہ بے تحاشا آمدنی چلی آتی تھی۔ ہم دونوں ماں بیٹیاں اس بھری ہوئی ڈھائن سے نمٹنے میں بے بس نظر آئی تھیں۔ جلد ہی خالہ کے تفیل سے ماں کو کوئی کام مل گیا۔ 3 گھروں میں جھاڑو پونچھا لگاتی تھی۔ ایک گھر میں روٹی پکانے جاتی تو ہمیں ان کوٹھی والوں کا بچا کچا کھانا مل جاتا۔ چند گھروں کے برتن اور کپڑے دھو کر وہ شام ڈھلے تک ہاری آتی۔ ہمارے لیے کبھی باسی تو کبھی تازہ کھانا لے کر آتی تھی تو ہم 3 نفوس پیٹ بھر لیتے تھے۔ اس علاقے کے مکین خوشحال تھے۔ یہاں پر کام والیوں کو ماسیہ کہا جاتا تھا۔ انہیں محنت کا مواوضہ اچھا دیتے تھے۔ والدہ بھی 15 سے 20 ہزار ماہانہ تک کمانے لگی تھی۔ یہ کڑوا وقت تھا۔ میں چاہتی تھی کہ میں اس مشکل وقت میں ان کا ساتھ دوں، مگر مجھ پر تو پڑھائی کا بھوت سوار تھا۔ اسکول سے لوٹتی تو کھانا کھاتی یا نہ کھاتی، مگر اس گھر میں فوراً سے جانا پڑتا جہاں ماں کام کر رہی ہوتی۔ وہ جھاڑو لگا رہی ہوتی تو میں برتن دھوتی، کپڑے ہم مل کر دھو لیتے۔ یوں میں نے ماں کا ساتھ دیا اور پڑھائی بھی جاری رکھی۔ میں اسکول بھی روزانہ جاتی۔ اب میٹرک میں پہنچ گئی تھی۔ وہاں میری ایک سہیلی بن گئی۔ وہ میری ہم عمر تھی۔ اس کا نام زہرا تھا۔ میں نے اسے اپنے سارے حالات بتا دیے تھے۔ وہ ایک بڑے گھرانے سے تعلق رکھتی تھی۔ ایک روز اس کے بھائی کی شادی تھی۔ میں گئی تو وہاں اس کی مامانی نے مجھے دیکھا اور کہا کہ اگر تم اسکول کے بعد میرے بچوں کو ٹیوشن پڑھا دو تو میں تمہیں فیس دوں گی، اور فیس بھی اچھی خاصی دوں گی۔
میں نے فوراً حامی بھر لی کہ لوگوں کے گھروں کے جھوٹے برتن دھونے سے تو ٹیوشن پڑھانا اچھا تھا۔ اس خاتون کا نام تو بیگم شہناز تھا، مگر وہاں پر سبھی لوگ انہیں ملک صاحب کی بیگم کہہ رہے تھے۔ مکان زیادہ دور نہ تھا، ماں نے بھی مجھے خوشی سے اجازت دے دی تھی۔ اب میں روز ان کے گھر شام کو 4 ان کے 3 بچے تھے جو انگلش میڈیم اسکول میں پڑھتے تھے۔ ان کی اردو کمزور تھی، انہوں نے میں اردو اور اسلامیات پڑھانے لگی۔ ان دنوں میری عمر 16 برس تھی۔ رنگ تو میرا بچپن سے ہی گورا چٹا تھا۔ میں خوبصورت اتنی تھی کہ لوگ میری صورت تکا کرتے تھے۔ قد کاٹ بھی اچھا تھا۔ بیگم شہناز کے گھر میں ان کے شوہر اور بچوں کے علاوہ سوائے نوکر کے کوئی نہ تھا۔ ملک صاحب بہت باوقار اور سنجیدہ قسم کے آدمی تھے۔ وہ میری طرف نظر اٹھا کر بھی نہ دیکھتے تھے۔ میرا تعلق محض ان کی بیگم اور بچوں سے تھا۔ بچے بھی سلجھے ہوئے تھے، مجھ سے تمیز سے بات کرتے اور جو میں سبق دیتی وہ جلدی سے یاد کر لیتے۔ اگر کبھی بیگم شہناز گھر پر نہ ہوتی تو ملک صاحب کا ملازم گیٹ پر یہ کہہ کر مجھے واپس بھیج دیتا کہ بیگم صاحب اور بچے آج گھر پر موجود نہیں ہیں، آپ کل آئیے گا۔ میں گھر آ جاتی اور جب میں بچوں کو ٹیوشن پڑھا کر فارغ ہوتی تو انہیں کے گھر بیٹھ جاتی، کیونکہ امی جان جب کام سے فارغ ہوتی تو مجھے ان کے گھر سے واپسی میں ساتھ لیتی جاتی۔ رفتہ رفتہ ہم ماں بیٹیاں بیگم صاحب سے مانوس ہوتی گئیں۔ وہ بہت اچھی فطرت اور رحم دل خاتون تھی۔ وہ ہماری مالی امداد بھی کر دیا کرتی تھی۔ ان سے ہمارے گھرانے کی کوئی بات چھپی ہوئی نہیں تھی۔ یوں ہم ماں بیٹی اس گھرانے کے شیدائی اور گرویدہ ہو گئے۔ جب اپنی بیگم کے ذریعے ملک صاحب کو ہمارے حالات کا علم ہوا تو انسانی ہمدردی کے تحت وہ میری ماں کو مکان کے کرائے کی مد میں علیحدہ سے رقم دینے لگے۔ خالہ کا مکان ان کے کنبے کے حساب سے چھوٹا پڑتا تھا، لہٰذا ہمیں اپنا علیحدہ ٹھکانہ لینا پڑتا، مگر ایک کمرے کا کرایہ بھی یہاں 8,000 سے کم نہ تھا۔ ملک صاحب کی مالی مدد سے ہمارے دن پھر گئے اور والدہ کی محنت مزدوری کی رقم کرائے میں جانے کی بجائے اب ہماری کام آنے لگی۔ اب ہمارے دن پھرتے جا رہے تھے، ہم اچھا کھانا کھاتے اور اچھا پہننے کی لائق ہو گئے۔ پنکھا اور ایک پرانا ٹی وی بھی خرید لیا۔ گھریلو ضروریات کی انتہائی ضروری اشیاء بھی ہم نے خرید لی۔ دن بہت اچھے گزر رہے تھے۔ ایک روز میری سہیلی زارا ہمارے گھر آئی۔ اس نے مجھ سے کہا کہ کیا تم میرے ماموں کے گھر میں کچھ دن کام کرو گی؟ میری ممانی 3 ماہ کے لیے اپنے فیصل آباد چلی گئی ہے۔ بچے گرمیوں کی چھٹیاں اپنے نانا نانی کے گھر گزاریں گے۔ ماموں گھر میں اکیلے ہیں۔ تم اور تمہاری والدہ کو بلایا ہے، جب تک ممانی نہیں آ جاتی تم لوگ ان کا گھر سنبھالو گی، وہ تمہیں اس کا الگ سے معاوضہ دیں گے۔ انکاری کی کہاں گنجائش تھی، ان کے ہم پر پہلے بھی بہت احسانات تھے۔ میں نے والدہ کو بتایا اور اگلے دن سے ہم بیگم شہناز کی کوٹھی پر کام پر جانے لگے۔ 2 ماہ پلک جھلکتے گزر گئے۔ ملک صاحب کی بیگم بچوں کے ساتھ لوٹ کر آ گئے۔ ان کے ساتھ ان کی پرانی ملازمہ موجود تھی جو فیصل آباد سے آئی تھی، لہٰذا اب ان کو والدہ کی ضرورت نہ تھی۔ میرے بھی میٹرک کے امتحانات ہونے والے تھے، میں فارغ نہ تھی۔ بیگم شہناز نے کہا کہ تم کبھی کبھار آ جایا کرو، کچھ کام رہ جاتے ہیں جو تم سے کر لیا کروں گی۔ مجھے بیگم کے پاس گئے 15 روز ہو چکے تھے۔ ایک روز میری سہیلی آئی اور بولی ماموں تمہیں بلوا رہے ہیں۔ اوہ کیوں؟ مجھے اپنے کانوں پر یقین نہ آیا۔ مجھے لگا کہ مذاق کر رہی ہے، تبھی وضاحت چاہی۔ ماموں یا ممانی نے بلایا ہے؟ ماموں نے بلوایا ہے۔ ممانی تو ہسپتال میں داخل ہے، ان کا آپریشن ہوا ہے۔ خیر مجھے جانا پڑا۔ پہلی بار میری ملک صاحب سے براہ راست گفتگو ہوئی۔ وہ کبھی اپنی بیگم کے لیے یخنی بنانے کو کہتے اور کبھی اپنے کپڑے استری کراتے، مجھ سے اپنی پسند کا کھانا بھی پکواتے۔ بیگم کی آبائی شہر والی ملازمہ گلا بی بی ان کے ساتھ ہسپتال میں رہتی تھی اور گھر کا بیشتر کام مجھے سنبھالنا پڑا تھا۔ بیگم تقریباً 1 ماہ ہسپتال میں رہی۔ اس دوران میں ملک صاحب کے بچوں کے پاس صبح سے شام تک ان کے یہاں ہوتی۔ والدہ نے کئی اور گھروں کے کام پکڑے ہوئے تھے، لہٰذا مجھے تنہا شہناز بیگم کے گھر بھیج دیتی تھی کہ دیکھا بھلا گھرانہ تھا اور ان لوگوں پر والد کو پورا اعتبار تھا۔ بے شک ملک صاحب نے ان کے اعتبار کو کبھی ٹھیس نہیں پہنچایا تھا، لیکن جب میرے امتحانات ہوئے ایک روز ملک صاحب کی بہن ہمارے گھر آئی۔ ایک امیرزادی کو اپنے غریب خانے پر دیکھ کر ہم پریشان ہو گئے۔ آخر ان کے آنے کا مقصد کیا ہے؟ والدہ جلدی سے بازار گئی اور ان کے کھانے کے لیے کچھ لے کر آئی۔ اتنی دیر بعد میں ان کے لیے چائے بنائی تھی۔
ادھر ادھر کی باتیں کرنے کے کچھ دیر بعد انہوں نے اپنا مدعا بیان کیا کہ بیماری کے سبب بیگم شہناز میکے چلی گئی تھی، لہٰذا ملک صاحب کو ہماری ضرورت درپیش آئی تھی۔ ملک صاحب چاہتے تھے کہ میں اور میری والدہ دن رات ان کے گھر میں رہیں اور گھر کی دیکھ بھال کریں۔ امی نے کہا ان کے گھر تمام وقت کے لیے نہیں ٹھہر سکتے اور نہ باقی کے 4-5 گھروں کا کام چھوٹ جائے گا تو گزارا کیسے ہوگا؟ اگر تم نہیں آ سکتی تو اپنی بیٹی رابعہ کو بھیج دو۔ ملک صاحب نے کہا ہے لیکن ایسے مناسب نہیں ہے، ایک گھر میں یہ رات دن کیسے اکیلی رہ سکتی ہے؟ تبھی ملک صاحب کی بہن بولی کہ اس کا بھی حل ہے، تم اپنی بیٹی کی شادی ملک صاحب سے کر دو۔ ملک صاحب بھی تمہاری بیٹی سے شادی کرنا چاہتے ہیں، یہ کیسے ممکن ہے؟ میری ماں سکتے میں آ گئی۔ اب ہم غریبوں سے مذاق کر رہے ہیں؟ پھر ہم غریبوں میں ایسی کیا خوبی ہے جو ایک دولت مند شخص میری بیٹی سے شادی کا خواہشمند ہے جبکہ ان کی بیوی اور بچے موجود ہیں؟ دراصل بات یہ ہے کہ بھابی شہناز کو ڈاکٹروں نے ایک ایسی بات بتائی ہے جو لاعلاج ہے۔ اب بات سمجھ میں آئی، ان کو اپنے بچوں کی دیکھ بھال کے لیے مناسب خاتون چاہیے تھی اور ایسی خاتون ان کو اپنے ہم پلہ گھرانے سے بھی مل سکتی تھی، جبکہ غربت ہمارے گھر کی رانی تھی۔ ایسے میں کب کوئی دولت مند غریب کو گھاس ڈالتا ہے؟ ملک صاحب اتنے بوڑھے نہ تھے کہ کوئی اچھا رشتہ نہ ملتا۔ والدہ نے کہا کہ بیگم شہناز ایک اچھی خاتون ہے، ان کے ہم پر بہت احسانات ہیں جب تک وہ حیات ہے۔ ملک صاحب کو دوسری شادی کے بارے میں نہیں سوچنا چاہیے۔ ویسے بھی جب تک میں ان کی بیگم سے نہ پوچھ لوں کوئی جواب نہیں دے سکتی۔ وہ خاتون چلی گئی۔ 15 روز بعد وہ پھر آئی اور کہا کہ بھائی جان بہت بیمار ہے اور ان کے بچوں کی حالت بری ہے، ایک بار آ کر خود دیکھ جائیں۔ ان کے احسانات جاری تھے، لہٰذا میں اور والدہ ملک صاحب کو دیکھنے گئے۔ وہ واقعی بیمار تھے۔ ان کی بہن اپنا گھر چھوڑ کر ان کا ساتھ دے رہی تھی۔ والدہ نے کہا آپ یہاں موجود ہیں تو رابعہ آ کر ہاتھ بٹا دیا کرے گی۔ دوسرے روز حسب وعدہ جب میں ان کے گھر گئی تو ملک صاحب کی طبیعت اچھی تھی، مجھے دیکھا تو خوش ہوئے۔ اخلاق اور تہذیب تو اس گھرانے کی باندھی تھی۔ وہ بولے رابعہ تم کم از کم ایک دن بعد تو بچوں کو دیکھنے آ جایا کرو اور بے خوف ہو کر آیا کرو۔ اگر میں غلط آدمی ہوتا تو رشتے کا پیغام اپنی بہن کے ہاتھ نہ بھجواتا۔ رشتہ منظور ہی نہیں صحیح میرا اس وقت برے میں ساتھ تو دے سکتی ہو۔ میں نے ان کی تکلیف کو اپنے دل میں درد کی طرح محسوس کیا مگر خاموش رہی۔ ملک صاحب سرود ہونے کے ساتھ ساتھ خوبصورت بھی تھے۔ میں ان کے گھر جتنا وقت رہتی انہوں نے کبھی میرے ساتھ غیر اخلاقی بات نہ کی، ہمیشہ شرم لحاظ کی پاسداری قائم رکھی۔ ان کی بیگم آ گئی۔ ان کی صحت اب قدرے بہتر تھی۔ میں 4 سال ان کے گھر جاتی رہی۔ صاحب نے اس کے بعد بھی مجھ سے کلام نہ کیا، البتہ مجھے دیکھ کر احترام میں وہ کرسی یا صوفے پر بیٹھے ہوتے تو اٹھ کھڑے ہوتے۔ مگر کچھ عرصے بعد ان کی بیگم ایک بار پھر بیمار پڑ گئی اور میکے چلی گئی تو ان کی بہن اور بھابی دوبارہ رشتے کے لیے میری والدہ کے پاس آئی۔ شاید ملک صاحب کو مجھ سے محبت ہو گئی تھی۔ انہوں نے بتایا کہ بیگم شدید بیمار ہے اور وہ بچوں کو رابعہ کی اشد ضرورت ہے۔ ہمارا بھی اسی غربت میں کوئی پریشان حال نہ تھا۔ ان کی بیوی سے مجھے کوئی حسد نہ تھا، بس یہ نصیب کی بات تھی کہ وہ شدید بیمار تھی اور انہوں نے خود ہی ملک صاحب کو دوسری شادی کی اجازت دے دی۔ بیگم صاحب خود چاہتی تھی کہ ملک صاحب دوسری شادی کر لیں تاکہ ان کے بچوں کی پرورش اور تربیت ٹھیک سے ہو سکے اور میں ملک صاحب کو اپنے بچوں کے لیے میں موزوں لگی تھی۔ جب اس دولت مند شخص سے ہماری غربت دور ہو سکتی تھی، ایک دن میری ماں کو کسی نے بتایا کہ ملک صاحب کی بیوی کا فیصل آباد میں انتقال ہو گیا ہے، وہ سب وہاں گئے ہوئے ہیں۔ ہم ان کے گھر گئے، کوٹھی کے گیٹ پر تالا لگا تھا۔ پورے 15 روز بعد وہ واپس لوٹے۔ چوکیدار کو بھی بھیج کر امی کو بلوایا اور کہا کہ میری شریک حیات وفات پا چکی ہے، ان کی آخری خواہش تھی کہ میں آپ کی بیٹی سے شادی کر لوں۔ اب آپ کیا کہتی ہیں؟ مجھے جواب چاہیے۔ والدہ بولی کہ میں سوچ کر جواب دوں گی۔ اماں دراصل ابا کی رضا کے بغیر کوئی قدم نہیں اٹھا سکتی تھی۔ انہوں نے خالہ اور ماموں کو گاؤں بھیجا تھا کہ وہ ابا کو راضی کریں۔ پہلے تو راضی نہ ہوئے، پھر پیسے کے لالچ میں ہاں کر دی۔ یوں میرا نکاح ملک صاحب سے ہو گیا۔ لوگوں نے بہت باتیں بنائی کہ ملک کی مت ماری گئی ہے، عشق نے اندھا کر دیا ہے، جو ایک ماسی کی بیٹی سے شادی کر لی ہے۔ آس پاس پڑوس کے لوگوں نے بیزاری دکھائی دی اور ملنا جلنا ترک کر دیا۔ مگر ملک صاحب نے کسی کی پرواہ نہ کی۔ وہ کہتے تھے کہ غریب لوگ ضرور ہیں مگر محنت مزدوری کر کے روزی کما رہے ہیں، یہ لوگ اپنی عزت کا سودا نہیں کرتے۔ میں نے ایک غریب مگر شریف لڑکی سے شادی کی ہے تو کیا جرم کیا ہے؟ لڑکی باسلیقہ اور پڑھی لکھی ہے۔
میرے بچوں کا اچھی طرح خیال رکھتی ہے، گھر سنبھالتی ہے اور خدمت گزار ہے، مجھے ذہنی سکون دیتی ہے۔ اور میری مرحومہ بیگم کی بھی یہی خواہش تھی۔ اور اب مجھے کیا چاہیے؟ میں ملک صاحب کی مشکور ہوں کہ انہوں نے مجھے عزت دی اور زندگی کا ہر سکھ دیا، ہر خوشی دی۔ بدلے میں نے ان کے بچوں کو سگی ماں جیسا پیار دیا۔ وہ عقلمند ہے، جانتے ہیں کہ دوسری عورت اگر سوتیلی ماں بن کر گھر آ جاتی تو بہت کم بچوں کو ویسا پیار دیتی جتنا کہ ان کو مجھ سے ملا ہے۔